بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کی معمولی سی غلطی بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے؟ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر پیش آنے والے ایک واقعے نے یہ سوال اٹھا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اپنے تجربے کی روشنی میں پائلٹ اور کنٹرولر کی گفتگو کا تجزیہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ ایویشن کے اصولوں کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف سیکھنے کا موقع ہے بلکہ ایویشن کی حساسیت کو سمجھنے کا بھی ہے۔ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ جو دنیا کے مصروف ترین اور جدید ترین ایئرپورٹس میں سے ایک ہے، وہاں چند روز پہلے پیش آنے والے ایک واقعے میں ایئر ٹریفک کنٹرولر کے ریئیکشن نے ایئر ٹریفک کنٹرول کے معیار پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ ایک فلائٹ ڈپارچر کے بعد اپنے کروزنگ لیول تک بلندی کی طرف چڑھ رہی تھی، کلائم کر رہی تھی، اور ابھی وہ 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے ہی تھے تو پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے درخواست کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنی موجودہ بلندی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیول آف ہونا چاہتے ہیں۔ Request to stop climb level 980. We have an indication about that door. We have to read our checklist. یہ ایک عام لیکن اہم درخواست تھی، کیونکہ اگر پائلٹ اس طرح کی بات کہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ عام طور پر کنٹرولرز فوری طور پر پائلٹ کی درخواست کو قبول کرتے ہیں اور اسے سہولت فراہم کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے نہ صرف اس درخواست کو نظر انداز کیا بلکہ بار بار پائلٹ کو 11,000 فٹ کی بلندی برقرار رکھنے کی ہدایت بھی دی۔ Car 92, please can you confirm the altitude we are clear to now? 1,000. Roger, we will stop on 9,000. Thank you. I'm sorry, 11,000. We request maximum 9,000 feet due to technical issues. Okay, and you need 9,000 for what? I'm sorry. After we need to read the checklist and then we let you know. میں ایئر ٹریفک کنٹرول میں انسٹرکٹر کے طور پر اپنے بھرپور تجربے کی بنا پر بہت پر اعتماد طریقے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی کنٹرولر اس طرح کی کال دے اور جب کہ اسے پتہ بھی ہو کہ پائلٹ 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے رہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنٹرولر کو 10,000 فٹ کی بلندی کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 10,000 فٹ کی بلندی وہ لیول ہے جس کے اوپر ہوائی جہاز میں سانس لینے کے لیے پریشرائزڈ کیبن یا آکسیجن کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اگر ہوائی جہاز کا پریشرائزیشن سسٹم خراب ہو گیا ہے تو پائلٹ کبھی بھی 10,000 فٹ کی بلندی کو کراس نہیں کرے گا۔ اس فلائٹ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا اور پھر کنٹرولر کی بار بار غیر ضروری طور پر 11,000 فٹ کی بلندی پر انسسٹ کرنے کے بعد پائلٹ نے اسے ایکسپلین کیا کہ اس کے جہاز میں پریشرائزیشن فیلئر ہے اور وہ 10,000 فٹ کی بلندی سے نیچے رہنا چاہتا ہے۔ Cal 92, we are at the moment unpressurized because we have an indication with the cargo door. Our request is to dump fuel and to return to JFK when we finish. Cal 982, I'm sorry, you're going to have to repeat that. Say it one more time. We are not pressurized. The cabin is not pressurized, but it's not a problem. We are below 10,000 feet. Our request is to dump fuel and to return to JFK. And the indication we have is an indication on the cargo door. ان خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اپنی غیر ضروری کال سے پائلٹ کو نہ صرف پریشان کیا بلکہ غیر ضروری طور پر انگیج بھی کیا اور اس کی توجہ جہاز میں ہونے والی خرابی کو اٹینڈ کرنے کی طرف سے ہٹائی۔ بعد میں جب پائلٹ نے ٹیکنیکل خرابی کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اسے فیول ڈمپنگ کرنی ہے اور اس کے لیے 20 منٹ درکار ہیں تو کنٹرولر نے مزید حیران کن حرکت کی۔ فیول ڈمپنگ کے لیے مناسب بلندی ضروری ہے تاکہ ایندھن ہوا میں تحلیل ہو سکے اور زمین یا پانی تک نہ پہنچے۔ اس کے باوجود خاتون کنٹرولر نے اسے 3,000 فٹ کی بلندی پر آنے کا کہا۔ یہ ایویشن کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے کیونکہ فیول ڈمپنگ کے لیے کم از کم 4,000 فٹ کی بلندی ضروری ہوتی ہے۔ اس پر پائلٹ نے بڑی سختی کے ساتھ وضاحت کی کہ اس کے لیے مناسب لیول 6,000 فٹ ہے جو کہ ان کی کمپنی کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے۔ اگر پائلٹ کنٹرولر کی دی گئی ہدایات پر عمل کر لیتا تو 80 ٹن ایندھن زمین یا پانی پر گر سکتا تھا، جو کہ نہ صرف ماحولیاتی نقصان کا باعث بنتا بلکہ میرین لائف یا پانی میں موجود بوٹس یا شپس کے لیے بھی بہت خطرہ پیدا کرتا۔ Cal 982, heavy descent on maintain 3,000. Cal 982, unable. Our minimum altitude for dumping is 6,000. یہاں سوال یہ ہے کہ ایسے اہم ایئرپورٹ پر ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کو اس سطح کی ذمہ داری کیوں دی گئی جب اس کے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں تھے؟ اگر یہ خاتون ٹریننگ میں تھیں
تو اس کے انسٹرکٹر کا فرض تھا کہ وہ انہیں اس وقت تک لائیو ٹریفک ہینڈل نہ کرنے دیں جب تک وہ تمام تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل تربیت مکمل نہ کر لیں۔ میں چونکہ خود ایک کوالیفائڈ ایئرکرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیٹر ہوں، اور اگر میں اس واقعے کی انکوائری میں شامل ہوتا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی پرفارمنس پر یقیناً سوال اٹھاتا اور یہ ریکمینڈ کرتا کہ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں، اسے مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ ایویشن میں ایک عام فہم اصول کے تحت پائلٹس کنٹرولرز کی دی گئی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، چاہے وہ ڈسینڈ ہو یا کلائمب، لیکن اگر ان کی ہدایات میں کوئی کمی یا غلطی ہو تو اس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں ایک واقعہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ بیجنگ سے آنے والی ایک فلائٹ نے لینڈنگ سے پہلے کنٹرولر سے ہدایات لیں۔ میں نے خود پائلٹ کو پروسیجر سمجھایا اور 9500 فٹ لیول تک کے لیے ڈسینٹ کلیئر کر دی، لیکن پائلٹ نے پروسیجر کو فالو نہیں کیا۔ اس دوران اس نے شمال کی طرف سے ایک مقررہ فاصلے پر مخصوص بلندی کو برقرار رکھنے کی بجائے غلطی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہوائی جہاز نیچے موجود اونچے پہاڑوں کے بہت قریب آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد پائلٹ کی کال آئی کہ وہ مزید ڈسینٹ چاہتا ہے۔ میں نے فوری طور پر اس سے اس کی پوزیشن پوچھی اور محسوس کیا کہ وہ خطرناک پوزیشن میں ہے۔ میں نے پائلٹ کی گھبرائی ہوئی آواز سنی اور وہ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں ریڈار کے ذریعے انہیں اس جگہ سے باہر لے جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ ریڈار پر پک نہیں ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں نے انہیں واحد حل بتایا کہ وہ فوری طور پر کلائم کریں، بلندی کی طرف چڑھنا شروع کریں اور انتہائی تیزی سے یہ کام پورا کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جہاز جلد ہی خطرے سے باہر نکل آیا اور نارمل لینڈنگ بھی ہو گئی۔ ایک اور واقعہ مغرب کی طرف سے آنے والی ایک غیر ملکی فلائٹ کے ساتھ پیش آیا۔ عام طور پر یہ فلائٹس 5500 فٹ کی بلندی پر اسلام آباد کے جنوب کی طرف سے اپروچ کرتی ہیں اور نیچے ایک چھوٹی پہاڑی جسے مورت ہل کہتے ہیں اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے اسلام آباد کے لیے اپروچ بناتی ہیں، اور اس وقت ان کی مطلوبہ بلندی 5500 فٹ ہوتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہو سکتی۔ اس وقت کنٹرولر نے غلطی سے انہیں 500 فٹ نیچے ڈسینٹ دے دی، یعنی 5000 فٹ کی بلندی دے دی۔ اس پر پائلٹ نے فوراً کنٹرولر کو ٹوک کر بتایا کہ یہ سیفٹی کے لیے خطرناک ہے۔ پائلٹ نے کنٹرولر کی رپورٹ بھی ریز کی۔ یہ واقعہ اس بات کی مثال ہے کہ اگر کوئی ایک پارٹی بھی، یعنی کنٹرولر یا پائلٹ میں سے کوئی ایک پارٹی بھی غلطی پکڑ لے تو خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ میں نے اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ پر 12-13 سال ایئر ٹریفک کنٹرول انسٹرکٹر کے طور پر کام کیا ہے، الحمدللہ۔ Pakistan Air Force 029 left heading 360. Pakistan Air Force 029 left heading 340, clear Dallas runway 30. Roger, check this down and now contact tower 123.79. Thank you very much, sir. 123, you are coming office. Allah. We just made history. ٹریننگ کنٹرولرز کو سب سے پہلے تھیوری سمجھائی جاتی تھی، پھر انہیں آبزرویشن مشاہدے کے لیے ایکٹیو کنٹرولر کی سیٹ کے پیچھے بٹھا دیا جاتا تھا تاکہ وہ آبزرو کریں۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ ناردرن ایریا اور مارگلہ کے اوپر بلندی کیسے مینٹین کی جاتی ہے اور کس طرح کیلکولیٹ ہوتی ہے تاکہ فلائٹس ایک دوسرے سے کلیئر رہیں۔ ناردرن ایریا میں فلائنگ کے دوران ہیلی کاپٹرز عام طور پر اپنا آلٹیٹیوڈ 500 فٹ ابو گراؤنڈ رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بلندی کسی 20,000 فٹ بلند چوٹی کے اوپر ہو تو یہ 500 فٹ اصل میں 20,500 فٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے کنٹرولرز کو بلندی کی کیلکولیشن کے لیے تربیت دی جاتی ہے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ جب بھی کنٹرولرز کا امتحان یا سولو چیک ہوتا تھا، ہم ان سے سوالات کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے کانسیپٹس کلیئر ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں فیول ڈمپنگ کے حوالے سے سوالات بھی شامل ہوتے تھے اور یہ انتہائی اہم کانسیپٹس تھے، اور آج کی ویڈیو بھی میں نے اسی وجہ سے بنائی ہے کہ کسی بھی کنٹرولر کا کانسیپٹ کلیئر ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک حساس کام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر پیش آنے والا واقعہ میرے لیے حیرت کا باعث بنا۔ میرا انالیسس آپ کے سامنے ہے، یو آر دا بیسٹ جج۔ وہاں کی خاتون ایئر ٹریفک کنٹرولر نہ صرف پائلٹ کی ریکویسٹ کو سمجھنے میں ناکام رہیں بلکہ غلط ہدایات دے کر خطرے کو بڑھا دیا۔ کیا ایسے واقعات دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر پیش آ سکتے ہیں؟ آپ کی فلائٹ کا کیا بنے گا؟ میں نے جو سوال ابھی اٹھایا ہے، شاید اس واقعے کی انویسٹیگیشن کے اندر کوئی اس کو ٹچ نہ کرے، کیونکہ یہ واقعہ تو ایئر کرافٹ کے ٹیکنیکل فالٹ اور فیول ڈمپنگ کے اراؤنڈ گھومے گا۔ اللہ کرے شاید کوئی یہ سوال بھی اٹھا دے کہ اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کا ریئیکشن ٹھیک نہیں تھا اور اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے،
تاکہ فیوچر میں کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ کیا ایسے واقعات دنیا کے مصروف ترین ایئرپورٹس پر پیش آ سکتے ہیں؟ یہ سوال اہم ہے اور اس پر بحث ہونی چاہیے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور یہ نہ کہیے گا کہ پاکستان سے ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر اٹھ کے امریکہ کے ایک ایئر ٹریفک کنٹرولر کی غلطی دکھا رہا ہے۔ الحمدللہ ہم بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں اور بہت ٹھیک ٹھاک کام کرتے رہے ہیں، اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ٹھیک ٹھاک کام سکھایا ہے الحمدللہ۔ غلطی کی گنجائش ہر جگہ ہے، غلطی کسی بھی جگہ ہو سکتی ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آج کی ویڈیو میں دی گئی ایکسپلینیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، ایئر ٹریفک کنٹرول کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تھرلنگ ویڈیوز آپ کے ساتھ بر وقت شیئر ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔